بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پارٹ کے اندر، آج کی اس کلپ کے اندر بعض ایسے اہم سوالات کے جواب کے طور پر ہم ذکر کریں گے کہ جو گھوم پھر کر مختلف شکلوں میں بار بار آتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ سب سے پہلا سوال یہ بہت آتا ہے کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں یا آپ کی شاگردی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ بیعت کسی ایسے بزرگ شخصیت سے کی جائے جن تک آپ کی رسائی ہر صورت ممکن ہو۔ یہ بڑا صاف ستھرا سا مشورہ ہے۔ سب سے پہلے ایسی شخصیت سے بیعت کی جائے جن تک آپ کی رسائی ممکن ہو، آپ آرام سے ان تک پہنچ سکیں، ان سے استفادہ کر سکیں۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا، یہاں سوشل میڈیا کی اس دنیا میں تو سبھی فرشتے نظر آتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر سب سفید لباس پہن کر بیٹھتے ہیں، سب داڑھیاں رکھ کر بیٹھتے ہیں، سب دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو یہاں سے باہر نکل کے جس کی زندگی دینی نہیں بھی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر تو وہ بھی دیندار نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں مشورہ دیتا ہوں کہ یوٹیوب پر دیکھ کر زیادہ بیعت کی طرف جانا یہ ذرا سمجھ میں کم آتا ہے۔ زیادہ اچھی بات یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جس بزرگ سے آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ذرا ایک دو بار آؤ، ان کو ذرا دیکھو قریب سے۔ جب ایک دو تین چار بار جانے میں آپ کو لگے کہ ہاں بھئی یہ شخصیت ایسی ہے کہ ان سے میری اصلاح ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بزرگی ناپنے جاؤ، نہ ان کی بزرگی ناپنے نہیں جانا، ان سے عقیدت تو لے کر جانا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار بزرگ تو وہ بھی ہیں اور بھی ہیں اور بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے میرا مزاج جمالی ہے، ان کا مزاج جلالی ہے۔ میں ان سے مزاج کے اعتبار سے میچ کر پاؤں گا نہیں، میں ان سے سیکھ پاؤں گا یا بدزن ہو کر گھر چلا جاؤں گا۔ اگر نہیں سیکھ پایا، ان سے میرا تعلق نہیں ہو سکا، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں ان کے متعلق بدزنی آ گئی، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو ذرا دو چار بار آئیں ان کے پاس اور ان کے مزاج کو دیکھیں۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی بزرگ تو یقیناً وہ ہیں، بزرگ سمجھ کر ہم گئے تھے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے ہماری ان سے اصلاح نہیں ہو سکے گی، تو ان کے متعلق عقیدت تو بھرپور رکھیں، لیکن اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، بیعت ہونے کے لیے کسی اور بزرگ کی تلاش کریں۔ یہ جو طریقہ ہے کہ جی وہ فلاں صاحب ہمارے یہاں آئے تھے، بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے، اور بڑا یہ اور بڑا وہ، اور صاحب بس ان جیسا تو کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھا، اور لائیے حضرت مجھے بھی بیعت کر لی۔ یہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں دو لوگوں کو لے کر اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مزار العلوم وقف سہارنپور میں حاضر ہوا۔ دو لوگ، بقرعید کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت یہ دونوں لوگ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو قصد السبیل پڑھوا کر لاؤ۔ قصد السبیل ایک کتاب ہے، ذرا آسانی سے شاید نہ مل پائے، اصلاحی نصاب کر کے ایک کتاب ہے، اس میں 5-7 کتابیں ہیں، ان میں ایک حصے کا نام قصد السبیل ہے۔ تو فرمایا کہ قصد السبیل پڑھوا کے لاؤ۔ میں نے کہا حضرت یہ لوگ تو اردو پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ انہیں پڑھ کر سناؤ، جو حکم حضرت۔ اب ہم نے وہیں سے قصد السبیل خریدی، یا اصلاحی نصاب خریدی، اس میں قصد السبیل بھی تھی، اور ان کو لے کر واپس آئے۔ وہ لوگ قصد السبیل سنتے تھے، میں ان کو سناتا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہمارے مشائخ بھی بیعت نہیں کرتے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ لیکن آج کل تھوڑی سی مصلحتیں بدلی ہوئی بھی ہیں۔ آج کل جو پہلی ملاقات میں بیعت کر لیتے ہیں یا مجلسوں میں بیعت کر لیتے ہیں، شاید اس کی ایک مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ آج کل طلب علمی، طلب دینی ہے ہی نہیں۔ جیسے تیسے کوئی آ گیا ہے بیچارہ، تو وہ سمجھتے ہیں بھئی طالبین صادقین تو کہاں سے ڈھونڈیں گے، بہرحال چلو یہ جیسی تیسی بھی جو ہے طلب لے کر آیا، اس کو جوڑ لو، کچھ نہیں صحیح تو کچھ تو سیکھے گا۔
اگر بہت بڑا ولی اللہ بھی نہیں بنا تو کم سے کم روزے نماز کا پابند تو بن ہی جائے گا۔ ایسی سوچ کے تحت پہلی ملاقاتوں میں بھی اللہ والے بیعت کر لیتے ہیں۔ تو جہاں تک لائیو اور آن لائن اور فون پر اور میسج کے ذریعے سے بیعت کرنے کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی جائے کہ جن بزرگ سے آپ کو اطمینان ہوا ہے یا جن بزرگ کو آپ نے منتخب کیا ہے کہ میں ان سے بیعت کروں، ان کے پاس چل کر جاؤ، سب سے اچھی بات۔ اور اگر یہ بات جب ممکن نہ ہو تب یہ والی بات، چلیے جی آن لائن ہم کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے، چلیے کسی درجے میں، تو اب یہ جو بات ہم سے کہی جاتی ہے کہ جی ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، طریقہ بتائیے، یہ بار بار کہی جاتی ہے۔ پہلے ہم اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن پھر چونکہ نئے نئے لوگ جڑ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا پیچھے کیا کیا کہا گیا ہے، تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر دوہرا دیتے ہیں کہ جو لوگ بیعت کی نیت سے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود امی پڑھیں بیعت کی نیت سے، وہ بیعت شمار ہوتے ہیں۔ رابطے میں رہنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ ایک اور بات ہے کہ کسی نے کل پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کون سا درود پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، آپ ہمیں وہ بتا دیں۔ بہت بار اس کا جواب دیا جا چکا، اگر اس کے باوجود یہ سوال آئے تو چلیے خیر، میرا گمان یہ ہے شاید آپ نئے آئے ہیں، تھوڑی سی پیچھے کی کلپس بھی دیکھ لیا کریں، ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم بار بار ان کے جواب دے چکے ہیں۔ تو دیکھیے، جب 2002 یا 3 جو بھی رہا تھا وہ، اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلیے آج میں تھوڑا سا تفصیل سے سناتا ہوں آپ کو، یہ بات ہے تو بڑی دلچسپ، لیکن چلیے اب بات چھڑی ہے تو باقی اور سوالات شاید نہیں ہو پائیں یا ہو پائے، جیسا بھی موقع ہوگا میں اس بات کو آپ کو دلچسپی سے سناتا ہوں۔ بعد میں پھر ایک فالج کا ایک سوال آیا ہے، فالج زدہ بیگم ہے، ان کے متعلق ایک میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن چلیے پہلے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے تو میں اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہ درود امی کا عمل مجھے ملا کیسے، یعنی درود شریف کا عمل مجھے ملا کیسے؟ دراصل مجھ پر عملیات کا غلبہ تھا اور میں مشکات شریف کا طالب علم تھا، تو میں روز 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 استخارے کیا کرتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، اور کس طرح سے میری فلاں منزل مجھے حاصل ہو جائے۔ عملیات کی دنیا کی بات ہو رہی ہے، ذکر اذکار سے تعلق تو تھا، لیکن مطلب رنگ جو چڑھا ہوا تھا وہ عملیات کا چڑھا ہوا تھا۔ عمر بھی کم تھی، علم تو نہ کل زیادہ تھا نہ آج زیادہ ہے، علم میں تو میں کل بھی کوئی دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور آج تو اور بھی نہیں ہوں۔ تو اب میں اس اپنی منزل کو پانے کے سلسلے میں روز 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 میں استخارے کرتا تھا۔ اب وہ استخارے میں کیا جواب ملنا تھا بھلا اس میں، چلیے وہ بات ختم ہوئی۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ کوئی صیغہ منتخب نہیں فرمایا کہ یہ والا صیغہ یا وہ والا صیغہ، اس وقت میں، یہ بعد میں ہوا ہے، تو اس وقت میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا عشاء کے بعد۔ اب میں تو چونکہ کسی اور چیز کی تلاش میں تھا، تو مجھے لگا کہ جس منزل کی میں تلاش میں تھا وہ مجھے اس درود شریف میں ملے گی، اور میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب خیر وہ جو منزل تھی وہ تو پیچھے رہ گئی، اور کہاں رہ گئی اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو جھونڈوں میں رل گئی، اس کا تو ختم کہانی، وہ تو ختم ہوئی۔ وہ تو بہت چھوٹی موٹی سی چیز میں مانگ رہا تھا، ختم ہوئی۔ وہ تو اللہ کے فضل سے اس سے آگے اور بہت آگے اور بہت کچھ نعمتیں ایسی ملی جو ناقابل بیان ہیں اور جو احاطہ بیان میں نہیں لائی جا سکتی۔ حالانکہ یقین جانیے اس میں نہ میرا کوئی استحقاق ہے نہ میرا کوئی کمال ہے، یہ تو بس عنایتیں ہی ہیں جس پر ہو جائے۔ چلیے، تو میں نے الحمدللہ درود شریف پڑھنا 500 مرتبہ عشاء کی بعد اسی دن سے شروع کر دیا۔ اللہ کا فضل ہوا، دن اور مہینے اور سال گزرتے رہے، ایسے ہی پھر وقت گزرتا رہا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک مرتبہ اس طرح کا حکم ہوا، اس طرح کا ایک خواب آیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص ترتیب سے دیکھا۔ وہ ہم نے پہلے بتایا ہے، ڈائری میں دیکھ کر میں نے پڑھ کر سنایا تھا۔
پیچھے کی کسی کلپ میں ہے، نمبر یاد نہیں، دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں اس خواب کا میں لفظ امی کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کے بعد سے جو ہے ہم نے لفظ امی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اللہ کے فضل سے پھر اس دن سے کبھی بھی الحمدللہ لفظ امی والا یعنی درود امی ہمارا کبھی بھی نہیں چھوٹا، شکر اور فضل خدا بندی سے الحمدللہ۔ پھر یہ ہوا کہ درود امی پڑھنے والے لوگوں نے بعض ایسے خواب دیکھے جس سے اس بات کی تائید ہوتی رہی کہ یہ درود امی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس طرح کی تائیدیں ہوتی رہیں، یہ کچھ دوسرے لوگوں کے خواب رہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا اگر مجھ پر غلبہ ہوا کسی دوسری چیز کا، باوجود کہ میں عشاء بعد درود امی پڑھتا ہوں اور پڑھتا تھا اور پڑھتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، انشاءاللہ موت تک پڑھوں گا، اللہ مجھ سے پڑھوا لے، اللہ مجھے استقامت دے، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں موت کے آخری دن تک بھی پڑھوں۔ اللہ کہہ دیں آپ بھی ذرا کہ اللہ مجھ سے پڑھوا لے، استقامت دے دے اللہ اور قبول فرما لے۔ اس میں اللہ نے جتنے بھی برکات انوار رکھے ہیں سب اللہ مجھے دنیا میں بھی، دین میں بھی، آخرت میں بھی عطا فرما دے، اور سب پڑھنے والوں کو۔ تو اللہ کا فضل ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بعض ایسے بھی موقع آئے کہ اگر میں درود امی تو رات میں پڑھ رہا ہوں، لیکن دن میں لوگوں کو دوسری کوئی چیز بتا رہا ہوں کہ یہ والا درود پڑھ لو یا وہ والا پڑھ لو، تو پھر دوسروں کے ذریعے سے مجھے یوں تنبیہ کرائی گئی کہ مفتی صاحب کو کیا ہوا، درود امی کو کوئی چھوڑ رہے ہیں۔ تو مجھے اس پر بڑا ایک دم جیسے اچانک گہری نیند سے کوئی آدمی بیدار ہوتا ہے، کیا ہوا، میں نے تو چھوڑا نہیں ہے، پھر کیوں مجھے یہ تنبیہ ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب پھر میں نے غور کیا کیا مطلب ہے کہنے کا، تو پھر میں اس بات پر سمجھا، اوہو، میں جو دوسروں کو دوسرے درود بتا رہا ہوں، یہ صیغہ یہ صیغہ یہ صیغہ، تو مجھے وہاں سے لایا جا رہا ہے واپس کہ اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو، اس پر آؤ واپس۔ تو پھر میری پوری تو کوشش یہ رہتی ہے الحمدللہ کہ میں سب کو درود امی ہی بتاتا ہوں زیادہ تر، یعنی 2-3 صیغے ہیں بس، انہی کے دائرے میں رکھتا ہوں اپنے وابستگان کو، اور سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ درود امی بتاتا ہوں۔ کسی بھی عمل کی اجازت دینے کے لیے، کسی بھی کچھ بھی، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 10 سبسکرائبر کرو تو آپ ہمارے شاگرد اور فلانا، لوگ ایسا کہتے ہیں، نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نہ آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، آپ کی مرضی۔ آپ کو لگتا ہے ہمیں اس چینل سے دین سیکھنے کو ملے گا، کر لیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صاحب ہمیں کیا خواہ کی بکواس کرتا ہے یہ آدمی، مت کریں، آپ کی مرضی ہے۔ میں تو حکم کا پابند ہوں، اور حکم کی اطاعت کے تحت یہ درود شریف کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر مجھے حکم نہیں ہوتا تو ہو سکتا تھا میں اب تک چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر جا کے بیٹھ گیا ہوتا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ صاحب آپ اس کو سبسکرائب کریں نہ کریں، وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے کر لیں، نہیں لگتا ہے مت کریں، مرضی آپ کی۔ لیکن ہمارے یہاں جو شرط ہوتی ہے، ہمارے یہاں شرط ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اجازت کے لیے، بیعت ہونا ہے تو، شاگرد ہونا ہے تو، اور صاحب کسی عمل کی اجازت لینی ہے تو، کسی دوسرے صیغے کی اجازت لینی ہے تو، درود شریف کی اجازت لینی ہے تو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود امی پڑھنا ہے، یہ شرط ہے ہر چیز کی اجازت کے لیے ہمارے یہاں۔ اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی حدیث کی کتاب کا حوالے آپ ہم سے مانگنے لگے جی کون سی حدیث میں لکھ رہا ہے، نہیں بھیا، کسی حدیث میں نہیں لکھ رہا ہے، ہماری اپنی ترتیب ہے۔ امت کو خیر درود شریف کی شکل میں خیر بانٹ رہے ہیں، جس خوش نصیب کے مقدر میں ہے وہ لے لیتا ہے، اور جس کے مقدر میں نہیں ہوتا وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ کل لکھنؤ سے ایک چھوٹی بچی، 11-12 سال کی بچی، اس کے گھر والوں نے بڑے اشتیاق کے ساتھ وقت لیا، میں نے کہا رات کو 10 بجے بات کیجیے۔ 10 بجے ابھی 2 منٹ تھے، ان کا میسج آیا کہ ہم کال کر لیں۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو وقت دے چکا تھا 10 بجے، تو میں آپ کے انتظار میں ہوں، 10 بج رہے ہیں تو میں حاضر ہوں اپنے وعدے کے مطابق۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی سے بات کرائی، 11-12 سال کی۔ اس بچی کا اشتیاق یہ تھا کہ مجھے مفتی صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو کہ بچہ 11-12 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بیدار ہو۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بچی سے بات کر کے، میں نے اس کو بڑی شاباشی بھی دی، اور اس کو کہا میں بہت جلدی لکھنؤ آ رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ میرے سے ملاقات کیجیے گا، میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ تو بچی ہے چھوٹی سی، اور اس کو کوئی چھوٹا سا خوبصورت سا گفٹ دوں گا میں انشاءاللہ، تو بچی بھی خوش ہو جائے گی، اور درود شریف تو ہمارا سب سے بڑا گفٹ ہے ہی ہے۔ تو بہرحال عزیزو،
یہ ہمارا درود شریف کا ایک سبق تھا. جن بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کون سے درود شریف کا حکم ہوا وہ ہمیں بتا دیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر درود امی میں کوئی مخصوص صیغہ نہیں ہے کہ یہی والا یا وہی والا. جو بھی درود امی آپ سمجھتے ہیں اسی کو پڑھ لیجئے. ہم جو 2 صیغے بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا ذکر حدیث میں ہے الگ الگ، اس لیے ہم ان دونوں کو زیادہ بتاتے ہیں. علاوہ اگر اس کے علاوہ آپ کوئی تیسرا کوئی درود امی پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھیے، آپ جمے رہیے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہماری اہلیہ کو فالج ہو گیا ہے، 500 مرتبہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگا تھا، 1 دن پڑھا تھا، رزلٹ تو کوئی آیا نہیں. کیا کہنے، آپ کی اہلیہ کو فالج ہوا، یہ افسوس کی بات ہے. میری دعائیں ان کے لیے بہت ساری، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی سب بیماروں کے لیے اور خاص طور سے ان محترمہ کے لیے دعا کریں. لیکن مجھے جو ہنسی آئی آپ کی 1 دن والی بات پر آئی. آپ نے کہا میں نے 1 دن پڑھا، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. میرے بھائی، آپ نے لکھا ہے بڑے مہنگے مہنگے ڈاکٹرز کو ہم نے دکھایا ہے، مہنگی مہنگی دوائیاں کھلائی ہیں اور سب کچھ. اب استعداد بھی نہیں رہی زیادہ مہنگے علاج کرانے کی، اور آپ نے سب کچھ کیا، سالہ سال سے کیا، 7 سال سے آپ کی اہلیہ اس بستر پر ہیں. اللہ کے بندو، درود شریف 1 دن میں پڑھ کر رزلٹ دیکھنے لگے. اس بات پر مجھے آپ کی ہنسی آئی کہ ایسا نہ کریں. آپ تو پڑھنا شروع کر لیجئے. اگر آپ کی اہلیہ کی زبان کھلی ہوئی ہے، یعنی وہ پڑھ سکتی ہیں، اگر پڑھ سکتی ہیں یا جیسے بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کو بھی درود شریف پڑھوائیے. وہ درود امی نہیں پڑھ سکتی، وہ جو بھی پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھوائیے ان سے. اور آپ بھی مستقل درود امی پڑھ کر ان کے اوپر بھی دم کریں، اور پانی پر بھی دم کر کے ان کے اوپر دم کریں، ان کو پلائیں. اور 1 گھنٹہ نہیں لگتا محترم، 10-15 منٹ مشکل سے لگتے ہیں. آپ نے ایسا کون سا صیغہ پڑھا جو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس میں 1 گھنٹہ نہیں لگے گا. اور اگر اس کو آپ لمبا سمجھتے ہیں تو پھر وصلی اللہ علی النبی الامی، اپنی مریضہ پر اس درود شریف کو عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کریں، اور پانی پر دم کریں اور ان کو پلائیں. اللہ رب العزت نے چاہا کچھ دن کرتے رہیے گا، لگے رہیے کرتے رہیے، اور ان کے پاس بیٹھ کر سورہ رحمان پڑھیے، یا پھر یہ کہ آڈیو کی شکل میں ان کو سورہ رحمان سنائیے، جتنا زیادہ سے زیادہ سنا سکتے ہیں. لیکن مسلسل کرتے رہیے، کچھ دن ضرور کیجیے. اللہ کو اگر منظور ہوگا تو ان کو شفا ملے گی انشاءاللہ. سوالات اور بھی ہیں، میں نے اصل میں کہیں ان کو نوٹ تو نہیں کیا، اس لیے جو ذہن میں آیا وہ میں نے ذکر کر دی. اب کلپ تھوڑی لمبی ہو گئی، اس لیے اور سوالات کو میں نے ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال ہماری کلپ سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ ہمیں ضرور بتاتے رہا کریں. اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو بھی رہا ہے امت کو، یا ویسے خامخواہی ہم جو ہے بس خامخواہی روزانہ بیٹھتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بے وجہ ہی ہم آپ کا وقت برباد کر رہے ہیں. کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو بالکل ریئل بتایا کریں کہ بھی ہاں ہمیں فائدہ ہوا. یعنی فائدہ ہوا مطلب اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھیے آپ کو فائدہ ہو گیا. آپ کا مسئلہ حل اگر ابھی نہیں ہوا، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، ہو جائے گا اللہ اگر چاہے گا تو. لیکن اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو گئی، درود شریف سے آپ کو محبت ہو گئی، پہلے آپ کی تعداد کم تھی اب زیادہ ہو گئی، تو یہ بھی تو فائدہ ہے درود شریف کا. اگر اس طرح کے فائدے آپ کو ہو رہے ہیں ہماری کلپ دیکھ کر، ہمارے چینل کو دیکھ کر، تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. ہمیں بتایا کریں، اور بہرحال ہمارے پیغام کو سب تک پہنچایا کریں، تاکہ ساری امت اللہ کرے درود شریف پر آمادہ ہو جائے اور درود شریف کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرانے والی بن جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.